بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربهم سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. خوب فضیلت ہے اغیار کی یورش ہے ہر سمت سے امت پر اغیار کی یورش ہے ہر سمت سے امت پر سرکار بچا لینا یہ آپ کی امت ہے سرکار بچا لینا یہ آپ کی امت ہے. اس آیت شریفہ میں اپنا نام پہلے استعمال فرمایا وللہ اور اللہ کے لیے علی الناس لوگوں پر حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا من استطاع الیہ سبیلا جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو طاقت رکھتا ہو. اگر کسی کے پاس جانے کی طاقت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اور وہ جا نہیں سکتا پیسے کم پڑ رہے ہیں تو وہ قرض لے کر حج نہیں کر سکتا. قرض لینے کی اجازت نہیں ہے. جب آدمی کے پاس ضرورت سے زائد مال آ گیا اور حج کو جانے اور آنے کی طاقت اس کے پاس ہے اب ایسی صورت میں اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر حج کو فرض قرار دیا ہے. لہٰذا ہر ایمان والے کی تمنا ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے لیکن بہت سارے مسلمان ہمارے درمیان میں ایسے جن کے پاس مال ہے اور حج کو جا سکتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اس اہم فریضے کو ادا کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق سے محروم کر دیتے ہیں اور حج کے فرض کی ادائیگی سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں میں اور اہل ایمان میں یہ جذبہ پیدا کریں اور ان کو شوق دلائیں کہ حج کا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. ہم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو مالدار ہیں صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام حاضرین اور خواتین اسلام، آج کا یہ پروگرام ترغیب حج کے عنوان پر منعقد ہوا ہے. تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر رہا ہے. ہم ہندوستان کے رہنے والے حج بیت اللہ سے محروم رہے ہیں. کورونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ایک عالمی وبائی مرض کی وجہ سے. اللہ کا شکر ہے اس نے پھر ایک مرتبہ ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے کہ حج کی اجازت مل گئی. خوش نصیب ہیں وہ بھائی اور بہنیں جو ان سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے، چونکہ ایک پیریڈ گزر چکا ہے. حج سے متعلق ہر سال جو پروگرام ہوتے تھے ترغیبی تربیتی، وہ تقریباً 2 سال سے بند تھے. تو ہمارے خواجہ عارف الدین صاحب نے پھر ایک مرتبہ آپ کے دلوں میں جذبہ ایمان اور عشق خداوندی اور عشق رسول کو اجاگر کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ خواجہ عارف الدین صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان کی کاوشوں کو کامیاب فرمائے، دنیا آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے. حدیث پاک میں ہے الدال علی الخیر کفاعل، خیر کی طرف دعوت دینے والا بھی خیر کرنے والے ہی کی طرح ہے. وہی اجر اس کو بھی ملے گا جو حج کرنے والوں کو ملے گا. حج کی ترغیب دینے والے، انتظام کرنے والوں کو بھی اللہ وہی اجر عطا فرمائے گا. حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک عظیم ترین رکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے اجنبی سائل بن کر سوال کیا تھا، اخبرنی یا محمد عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وان تؤتی الزکوٰۃ وان تصوم رمضان وان تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ تک جانے کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کر. وَأَن تَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. میں نے شروع میں 2 آیتیں سورہ آل عمران کی تلاوت کی جس میں اللہ نے حج کا حکم دیا.
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ ہی کے لیے لوگوں کے ذمہ ہے بیت اللہ کا حج کرنا جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو حج کا انکار کر دے، خاص زبان سے انکار کر دے یا عمل کی کوتاہی کی وجہ سے انکار کر دے، اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو بھی پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے حاجیوں کا، بلکہ حاجی محتاج ہیں اللہ کی توفیق کے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، حج مبرور۔ حج مبرور، حج مبرور، مبرور سے مراد کیا ہے؟ مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ آنکھوں کا گناہ اور نہ اعضاء کا گناہ اور نہ کسی خیال کا گناہ۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے کہ انسان حج کرنے کے بعد دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور اللہ کی اطاعت میں مصروف ہو جائے، یعنی حج کے بعد زندگی میں چینجنگ ہونا چاہیے، وہ پہلے کے جیسا سستی، کاہلی اور لاؤبالی پن نہ رہے، عبادتوں کا اہتمام اور بڑھ جائے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج کیے بغیر مر جائے، حضور نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی بن کر مرے چاہے وہ عیسائی بن کر مرے۔ سخت وعید بیان کی، جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو اس کا شمار گویا یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ہو جائے گا، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی حج نہیں کرتے۔ ان کے مقابل میں عرب کے لوگ باوجود کفر اور شرک کے حج کیا کرتے تھے، لیکن کفر کی حالت میں حج تو نہیں ہو سکتا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا تھا، سن 9 ہجری میں سورہ برات نازل ہوئی اور اعلان کروایا گیا آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک ناپاک ہیں، خبردار آئندہ سال وہ حج نہیں کر سکے گے، مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکے گے۔ ان کی گندگی کیا ہے؟ دل کی گندگی ہے کہ ان کے دل میں کفر ہے، شرک ہے۔ سن 9 ہجری میں فائنل آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے متعلق بڑی ترغیب بیان فرمائی۔ چنانچہ اور کچھ تفصیلات میں نے اور ایک آیت تلاوت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، آپ کا اصل وطن عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آئے تھے۔ آپ کے گھر والے حضرت سارہ فلسطین میں رہتی ہے، اور دوسرے گھر والے حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکے میں رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا بیت اللہ کے تعمیر کرنے کا،
تو ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ اس وقت حضرت حاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اماں حضرت حاجرہ کو وہیں حرم میں دفن کیا تھا۔ یہ ہم طواف کرتے نا، اب مقام بڑا ہو گیا، ہم طواف کر رہے ہیں، یہاں پر اس کے نیچے کئی انبیاء کرام کے قبریں ہیں۔ جس نبی کی نافرمان امت پہ عذاب نازل ہوتا تھا، اللہ حکم دیتا یہاں سے چلے جاؤ، وہ نبی وہاں سے حرم میں آتے تھے اور وہیں پر باقی زندگی گزارتے اور ان کا انتقال ہو جاتا، وہیں پہ مدفون ہوتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنی اماں حاجرہ کو جب ان کا انتقال ہوا وہیں حرم میں دفن کیا۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال کی تھی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم جاؤ میرا گھر تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے۔ شکاری تھے اسماعیل علیہ السلام، شکاری جانوروں کا شکار کرتے تھے، تیر بنا رہے تھے۔ نظر اٹھا کے دیکھی، بابا کو دیکھا، کھڑے ہو گئے، سلام کیا، عرض کیا بابا آپ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بیٹے۔ پوچھا ابا کیسا کیا آنا ہوا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے تھے۔ اللہ کا حکم ہوتا جاؤ اپنی دوسری گھر والی سے مل کے آؤ، تب آتے تھے۔ دن میں رہتے تھے، رات میں واپس لوٹ جاتے تھے، براق پہ آتے تھے اور واپس ہو جاتے تھے۔ اس دن آئے تو اسماعیل علیہ السلام نے بابا کو دیکھا، کھڑے ہو گئے، پوچھا بابا کیسا کیا آنا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے یہ جو ٹیلا نظر آ رہا ہے، پہاڑی، چھوٹی پہاڑی کو ٹیلا کہتے ہیں، یہ جو ٹیلا نظر آ رہا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں پر اس کا گھر تعمیر کرو، بیت اللہ تعمیر کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا بابا اللہ کے یہ حکم میں کیا میں بھی آپ کا شریک ہوں گا؟ فرمایا ہاں بیٹے تم بھی میرے ساتھ رہو گے، تم بھی میرے ساتھ میں رہو گے۔ چنانچہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی بنیادیں دکھلائی ہیں۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو پہلی مرتبہ تعمیر نہیں کیا، چوتھی مرتبہ تعمیر کیا۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے پہلے 3 مرتبہ کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا فرشتوں نے، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ فرشتوں نے تعمیر کیا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ کے حکم سے، اور اس کا حج بھی کیا فرشتوں نے۔ اس کے بعد طوفانی بارشوں سے، طوفانی ہواؤں سے کعبۃ اللہ کی بنیادیں اور دیواریں ہل گئی۔ آدم جب پیدا ہوئے اللہ نے جنت میں رکھا، پھر جنت سے جب دنیا میں بھیجا تو آدم کو اللہ نے حکم دیا آدم میرا گھر تعمیر کرو۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تیرا گھر کہاں تعمیر کروں؟ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آدم کو کعبۃ اللہ کی بنیادیں بتائی، فاؤنڈیشن باقی تھا، دیواریں گر گئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے وہاں پر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر دوسری مرتبہ تھی۔ آدم نے اس کا حج کیا، پھر کعبۃ اللہ طوفان کے زد میں آ گیا اور اس کی دیواریں پھر گر گئی۔ تو تیسری مرتبہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے۔ شیس تم بولیں گے ایسے کیسا نام ہے شیس؟ شیس کے معنی آتے ہیں ہبۃ اللہ، یعنی گاڈ گفٹ، اللہ کا انعام۔ آدم کے ایک بیٹے قابیل نے دوسرے بیٹے حابیل کو قتل کیا تھا، آدم کو بڑا رنج ہوا۔ حابیل کے قتل سے پہلے سمندر کا پانی میٹھا تھا، لیکن اس گناہ کی نحوست سے سمندر کا پانی کھارا ہو گیا۔ پہلے سارے پھل میٹھے ہوتے تھے، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو پھلوں میں کڑواہٹ پیدا ہو گئی۔
انسان کے اعمال کا اثر پھلوں پہ بھی ہوتا ہے، کھیتیوں پہ ہوتا ہے، موسم پہ ہوتا ہے، فضاؤں میں ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوت سے عالم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نیک عمل کی وجہ سے عالم میں سکون آتا ہے، اور بدعملی کی وجہ سے عالم میں فساد برپا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کے عوض میں آدم کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ آدم نے اس کا نام شیس رکھا، اللہ کی طرف سے عطا، گاڈ گفٹ۔ شیس علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تیسری مرتبہ۔ اس کے بعد شیس علیہ السلام کی نسل میں 8ویں پشت میں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں 10ویں پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ طوفان نوح میں کعبۃ اللہ اٹھا لیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفانی بارشیں آئیں، کعبۃ اللہ اٹھا لیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کعبۃ اللہ کو تعمیر کرو۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ نے فرمایا بیت اللہ کے بنیادیں ہم نے ابراہیم کو بتائی، یہ فرشتے نے آ کے وہ فاؤنڈیشن بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی پر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ 5 پہاڑوں سے پتھر لائے، 5 پہاڑوں سے۔ ابراہیم علیہ السلام معمار بنے ہوئے تھے، اور صاحبزادہ اسماعیل علیہ السلام بیگار بنے ہوئے تھے، یعنی 11 بنا کے دیتے تھے، پتھر اٹھا کے دیتے تھے، اور بابا مستری کے جیسا کام کرتے تھے۔ 2 پیغمبروں نے تعمیر کیا بیت اللہ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا بیت اللہ کو، تو اس کی چوکھٹ زمین کے لیول کو تھی، اور 2 دروازے رکھے ابراہیم علیہ السلام نے، ایک داخل ہونے کا، ایک نکلنے کا۔ اور حتیم نہیں تھا، بلکہ حتیم تک پوری دیواریں کعبۃ اللہ کی تھی۔ لیکن حضور کے رشتہ داروں نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اپنی حلال کمائی کعبے کی تعمیر میں لگائے۔ حلال کمائی اتنی جمع نہیں ہوئی ان کے پاس، تو انہوں نے درمیان سے دیوار اٹھا دی، اور باقی جو حصہ چھٹ گیا تھا اس کو حتیم کا نام دے دیا۔ تو حتیم اصل میں کعبے ہی کا حصہ ہے چھٹا ہوا۔ اور قریش نے بجائے 2 دروازے کے 1 دروازہ رکھا، اور چوکھٹ بجائے نیچے رکھنے کے اونچی اٹھا لی۔ اب چوکھٹ کعبے کی اتنی اونچی ہے، لمبا آدمی ہاتھ اوپر کرا تو چوکھٹ اس کے ہاتھ کو لگتا ہے۔